السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آج ایک اسٹیج اداکارہ کا انٹرویو دیکھا ہے، اس نے کہا ہے مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ سر، یہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ سمیر، یہ جو ویڈیو ہم تک پہنچی ہے یہ ہمارے دوست ہیں جناب صفدر حسین دھوتڑ صاحب جی، اور ہمارے ڈائریکٹر نیوز بو عظمت جی۔ بو عظمت جی نے ایک ویڈیو بتایا کہ ایک اداکار ہیں، انہوں نے ایسے کر کے کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے۔ مطلب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں وہ تقریباً برہنہ حالت میں ہیں، نیم اریاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے۔ جی، اچھا، صفدر حسین دھوتڑ صاحب آج تشریف لائے، نوید اشفاق سرا صاحب وہ تشریف لائے، یہ تسنیم چیمہ صاحب ہیں، ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ FM جو ریڈیو ہے اس کے جی، یہاں پہ ہیڈ ہیں، تو ان کی قیادت میں آج دوست تشریف لائے، تو صفدر حسین دھوتڑ صاحب نے اس پہ بات کی فضل پہ، اللہ کا فضل۔ مثال کے طور پر آپ نے جیسے بھی پیسے کما لیے، آپ نے عالیشان گھر بنا لیا، آپ نے جگہ پہ قبضہ کیا، جوئے سے پیسے جیتے اور آپ نے عالیشان گھر بنایا، جی، اس کے بعد حاضہ من فضلی ربی لکھ دیا اوپر۔ دوست آئے آپ کے گھر تو انہوں نے کہا جی بڑا شاندار گھر بنا لیا آپ نے، آپ تو کرائے کے گھر میں رہتے تھے، تو کتنا شاندار آپ نے گھر بنا لیا۔ انہوں نے کہا جی مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، بس اللہ کا فضل ہو گیا۔ جی، تو صفدر حسین دھوتڑ صاحب نے آج جو گفتگو کی اللہ کے فضل پہ، میں نے سوچا کہ آج اسی پہ پروگرام کیا جائے کہ اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بو عظمت جی نے ایک ویڈیو کی بات کی ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس پھر ماڈل نے، اس اداکارہ نے پھر 2 کروڑ روپے 2 دن میں یا 2 مہینے میں کما لیے، مجھے یہ یاد نہیں انہوں نے کتنے عرصے میں کہا۔ جی، اچھا، اگر وہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، یہ مجھے پیسے مل گئے ہیں تو اللہ کا فضل ہے۔ اس نے جسم فروشی کی ہے، اس نے کسی کو چونا لگایا، اس نے جو بھی کیا ہے، 2 کروڑ روپے اسے 2 راتوں میں مل گئے، تو وہ کہے کہ اللہ کا فضل ہے، تو کیا یہی اللہ کا فضل ہے؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے۔ تو میں جناب صفدر حسین دھوتڑ صاحب کا ممنون ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ٹاپک دے دیا بات کرنے کا۔ ہم لوگ زندگی میں جہاں آگے ہیں، یاد رکھیے ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، ہم دین سے بہت دور چلے گئے اور ہم رزق حرام کما کے، آپ کی جیب کاٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہو گیا، میں نے کسی کا حق مار لیا ہے، میں نے زکوٰۃ کے پیسے کھا لیے، میں نے صدقہ خیرات کے پیسے کھا لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو مطلب آپ نے کسی کو بنایا ہے کہ وہ زکوٰۃ و عشر کا چیئرمین ہے تو وہ جی، اس کے پیسے کھا جائے، اگر آپ نے اسے بیت المال کا چیئرمین بنایا تو وہ بیت المال کے پیسے کھا جائے اور اسے گھر بنا لے، گاڑی خرید لے، شادی کر لے، کچھ بھی کر لے، اسے کہا جائے کہ آپ کی زندگی میں سودگی آ گئی، تو وہ کہ بس اللہ کا فضل ہے۔ تو کیا اللہ کا فضل یہی ہوتا ہے؟ اس پہ میں دوبارہ اپنے دوستوں کا ممنون ہوں۔ سب سے پہلے تو تسنیمہ چیمہ صاحب کا ممنون ہوں، کتنے خوبصورت دوستوں سے انہوں نے ملوایا ہے۔ اچھا، ایک لطیفہ نما بات ہے، اس سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، آج کل بیمار ہیں تھوڑے۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھی دنیا گھومی ہے، ہمارے PTV کے چیئرمین بھی رہے، بہت بڑے کالم نگار ہیں، ناروے میں سفیر بھی تھے، پاکستان کی سفارتکاری بھی کی۔ میرے تو محسن ہیں، بڑے بھائی نہیں میں کہتا ہوں میرے محسن ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہ سنا رہے تھے ایک دفعہ واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں کہیں تھا، میں فلاں جگہ پہ گیا، انہوں نے اب بہت سارے ممالک کے نام لکھے، انہوں نے وہاں پہ گندم کی روٹی مل جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو آٹے کی روٹی، اس کی چاول کی روٹی مل جاتی ہے، وہاں آپ کو دال کی روٹی مل جاتی ہے، مطلب بیسن کی روٹی۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی روٹی مل جاتی ہے لیکن عزت کی روٹی نہیں ملتی۔ اچھا، کہنے لگے کہ میں تلاش میں تھا کہ عزت کی روٹی کہاں سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا عزت کی روٹی ہوتی کیا ہے اور عزت کی روٹی کہاں سے ملتی ہے۔ اب غور کیجیے نا، ہم جو کی روٹی کھاتے ہیں، دلیے کی روٹی کھاتے ہیں، گندم کی روٹی کھاتے ہیں، ہم چاول کی روٹی کھاتے ہیں، السی کی روٹی کھاتے ہیں، پتہ نہیں جس چیز کی مرضی آپ روٹی بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر جگہ پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر طرح کی روٹی مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جو کی روٹی ملے گی، وہاں بھی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عزت کی روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ہیرا منڈی چلا گیا، ایک طائف کے کوٹھے پہ، تو طائف کی جو بیٹی تھی انتہائی خوبصورت، اس کا رقص بڑا خوبصورت تھا، اس کی ادائیں بڑی دل برانہ تھیں، اس کے نشیب و فراز جو تھے وہ بڑے کمال کے تھے، کسی کو بھی لبھانے کے سارے ہنر وہ جانتی تھی، اور جسم کے زیر و بم ایسے تھے کہ بندہ اس کی نگاہیں اس کی جسم پہ الجھ کے رہ جاتی تھی۔ تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اپنے فن میں بڑی یکتا ہے، کمال کی ڈانسر ہے، اس کی ادائیں، اس کی اداکاری جو ہے وہ بھی انتہا کی زبردست، تو یہ تو فلموں میں جائے تو ہٹ ہو جائے، یہ تو پہلی فلم سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے۔ کہتے ہیں میں نے جب وہ
گانا ختم ہوا, جتنے بھی گانے تھے وہ ختم ہوئے, تو اس کی ادائیں بھی ختم ہوئی. تو جب ہم بیٹھ گئے تو کہتے ہیں میں نے اس کی ماں سے, جو نائکا تھی, اسے کہا, میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہے, اتنی ٹیلنٹڈ ہے. وہاں تو ٹیلنٹڈ کہنا تھا, اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, اتنی ادائیں ہیں اس میں, اتنی اچھی اداکاری کر لیتی ہے, تو آپ اسے فلموں میں کیوں نہیں لے جاتی؟ کہتے ہیں میرا یہ کہہ نہیں تھا. تو وہ طوائف بڑی معصومیت سے کہتی ہے, وہ نائکا کہتی ہے قاسمی صاحب جب یہیں عزت کی روٹی مل رہی ہے تو میں اپنی بیٹی کو فلموں میں دھکے کیوں دلواؤں؟ تو یہ حیران کن, انہوں نے کہا کہ نائکا کا جملہ سنو, عطا اللہ قاسمی صاحب جب یہیں عزت کی روٹی مل رہی ہے ہیرا منڈی سے, تو پھر فلموں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں تب میری سمجھ میں آیا کہ ہم کسے عزت کی روٹی کہہ رہے ہیں, وہ عزت کی روٹی کسے کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا ہمارے پیرامیٹرز بدل گئے ہیں. ہم جیسے مرضی جسم فروشی سے پیسے کما رہے ہیں, ہم لوگ چونا لگا کے پیسے, فراڈ کر کے پیسے کما رہے ہیں, ہم لوگ جوا کھیل کے پیسے کما رہے ہیں, میں آپ کو دھوکہ دے کے پیسے کما رہا ہوں, میں زکوٰۃ و عشر کے پیسے کھا رہا ہوں, میں جیسے بھی پیسے کھا رہا ہوں. اگر میرے گھر میں روٹی پک رہی ہے نا, تو جب بھی آپ مجھ سے بات کریں گے میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے عزت کی روٹی دے رہے ہیں, تو کیا یہ عزت کی روٹی ہے؟ ذرا غور کرنا اس پہ. اور جیسے جہاں سے آج میں نے پروگرام شروع کیا جناب صفدر حسین دوتڑ صاحب کی بات سے, کہ ایک بندہ ہے اس نے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے, اس نے زمین پہ, یتیموں کی زمین ہے یا کسی بیوہ کی زمین ہے یا کسی مسکین کی زمین ہے, بھائی کسی ماڑے کی زمین پر ایک قبضہ ہو سکتا ہے نا, کسی طاقتور کے تو آپ دروازے کے آگے سے گزر بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا, اس پہ عالیشان گھر بنا لیا ہے, آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے, آپ نے اسٹیٹ بینک کو لوٹا ہے, آپ نے بینک سے قرضہ لیا اور بعد میں معاف کروا لیا ہے, آپ نے جو بھی فراڈ کرنا تھا اس ملک میں کر لیا ہے, کسی سے ویزے کے پیسے لیے ہیں اور وہ پیسے آپ ہڑپ کر گئے ہیں, آپ نے زکوٰۃ و عشر کے پیسے جو تھے, آپ چیئرمین بن کے ہیں زکوٰۃ و عشر کے, آپ نے وہ پیسے ہتھیا لیے ہیں, جو بھی آپ نے فراڈ کیا ہے, اور ان سے آپ نے گھر بنایا, تو اس کے اوپر اگر آپ نے لکھ دیا ہے ھذا من فضل ربی, تو کیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل کو سمجھا کیا ہے؟ جیسے میں نے ایک آپ کو لطیفہ نما بات سنائی عطا اللہ قاسمی صاحب کی, کہ اس طوائف کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بے شک ہم جسم فروشی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ہم دھندا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں عزت کی روٹی مل رہی ہے یہاں بیٹھ کے, ہمیں کہیں در بدر کھجل نہیں ہونا پڑتا, بھیک نہیں مانگنا پڑتی, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے, کسی سے قرض نہیں لینا پڑتا, بینک سے قسطوں پہ گاڑی نہیں لی, میری بیٹی کی کمائی ہے, ہم اس کمائی سے گاڑی لے لیتے ہیں, ہم اس سے بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کیا یہ عزت کی روٹی ہے؟ عزت کو بیچ کر, عزت کو نیلام کر کے وہ روٹی کما رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے عزت کی روٹی مل رہی ہے. میں نے پوری زندگی میں مطلب میں نے جیسے بار بار, مطلب آج آپ کہیں گے کہ آپ اپنے تسنیم حیدر چیمہ صاحب اور جناب نوید اشفاق بسرا صاحب, سراج صاحب اور صفدر حسین دوتڑ صاحب کا بار بار ذکر کریں, خدا کی قسم میرے پاس یہ جو لفظ آیا اللہ کا فضل, آپ کو پتا ہے کہ میں جائے ادب پروگرام کرتا ہوں, اس میں ایک لفظ لیتا ہوں اور میں نے اس پہ بولنا ہوتا ہے, تو میں اللہ کے فضل پہ بولنا چاہتا تھا آج, لفظ فضل پہ. پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں آج کا پروگرام تو کر لیتا ہوں, لیکن جائے ادب کا جو ایک مخصوص پیرامیٹر ہے اس سے یہ لفظ نکل جائے گا, تو میں اس پہ باقاعدہ اپنے سننے والوں کے لیے لفظ فضل پہ 20-25 منٹ بولنا چاہوں گا کہ اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے. اچھا اسمیر یاد رکھیے گا, ہم لوگوں نے پیرامیٹرز بدل لیے. ہم لوگ اخلاقیات, یہ جو ہوتا ہے نا, آپ تیزی سے کہتے ہیں کہ ہماری جو 20ویں صدی تھی, اب 21ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں, اور 21ویں صدی کے بھی جو ہیں 2022 ہے, یعنی کہ ہم نے 22 سال اس کے بھی گزار لیے. وہ جو اخلاقیات تھی وہ پچھلی صدی میں رہ گئی ہیں. میں نے ایک افسانہ لکھا تھا, اس میں میں نے کہا تھا کہ میرے پیروں میں تو میخیں گڑی ہوئی ہیں, میں تو 20ویں صدی میں رہوں گا, میں 21ویں صدی میں نہیں جا رہا. اس کی وجہ آج جو ہوا ہے اخلاقی باختگی کا جو جنازہ نکلا ہے اس صدی میں. اس زمانے میں جب میرے ماں باپ تھے, اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, جب میرے والد صاحب اس عمر میں تھے, جب میں چھوٹا سا تھا, جب میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا, دادا تو میں نے دیکھی نہیں, میرے دادا جو تھے میرے والد صاحب کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ لوگ جو تھے ان کی اخلاقیات کتنی تگڑی تھی. کسی خاندان میں رشوت لینے والا جو بندہ ہوتا تھا, رشوت لینے والے بندے کے گھر میں ہم شادیاں نہیں کرتے تھے, کہا جاتا تھا کہ اس کی تو حرام کی کمائی ہے. سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ حرام کی کمائی کماتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا. اب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑا گھر ہو, بڑے ایریا میں, اچھی سوسائٹی میں ہو, اور صرف گھر کے باہر لکھا ہو ھذا من فضل ربی, تو ہم کہتے ہیں اس پہ اللہ کا چونکہ فضل ہے اس لیے اس کے ساتھ رشتہ داری کر لو. جس نے گاڑی پہ یہ لکھ دیا صدقہ پنجتن پاک دا فلاں کیا تھا, یا جو بھی آپ نے لکھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے چونا لگایا ہے اس ملک کو, اس قوم کو, یا کسی ایک فرد واحد کو, اور اس کے بعد اگر آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے, تو بھائی ماں تمہاری یہ دعا کیا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جوا کھیلے, میرا بیٹا کسی کے ساتھ فراڈ کرے, میرا بیٹا جو ہے اس ملک کو لوٹے.
बैंक के पैसे खा जाए, तो क्या माँ ने ये दुआ दी थी जो तुमने लिखा है ये सब मेरी माँ की दुआ है, या तुमने लिखा है कि सदका पंजतन पाक दा, ये जो भी लिखा हुआ है उस पर ऐसी बात, या यही लिखा है कि ये मेरे अल्लाह का फजल है, तो क्या अल्लाह ने ये फजल किया तुम पे? अच्छा समीर, एक बात हमने जो मुझे लगा कि आज मुझे इस पे प्रोग्राम करना चाहिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि हम अखलाकी बाकी की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने नौजवान नस्ल के लिए, वो लोग जो मैंने कहा था जुमला कि मैं 21वीं सदी में दाखिल नहीं होना चाहता, मेरे पाँव तो मेखें गड़ गई हैं, मैं तो 20वीं सदी में रहना चाहता हूँ, उसकी वजह क्या थी? जैसा मैंने अर्ज किया कि हम अखलाकियात से, उन चीज़ों से निकले, हमारी रवायात ये नहीं थी। हम लोग किसी राशि को अपने घर नहीं घुसने देते थे, उससे हम ताल्लुकात मुनक़ते कर लेते थे, रिश्तेदार उसकी अच्छा बात होती थी ना कहीं कि वो फलां जो पटवारी या थानेदार उस वक्त इस्तेलाह थी, वो आपका रिलेटिव था, तो लोग बुरा समूह बना के कहते थे नहीं बरादरी है, हमारा कोई दूर का रिश्तेदार है, चूंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। अब ये आलम है कि जो बंदा सबसे ज्यादा करप्ट है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो दूर का भी रिश्तेदार है, बहुत दूर का, बल्कि बरादरी है तो हम कहते हैं ये मेरा कजन है, ये मेरा बहुत करीब है। अब एक तो लफ्ज कजन की समझ नहीं आई, पूरी जिंदगी मुझे समझ नहीं आई। अक्सर दोस्त यहाँ आते हैं, एजाज बेग साहब और मैं, हम बैठ के हंसते हैं कि मतलब जो भी आया उसको आपने कजन कह दिया, तो कजन क्या होता है भाई? खैर, इस पे लफ्ज कजन पे मुझे याद लगेगा, इस पे भी हमने प्रोग्राम करना है, नाजबरदारियां में नहीं, उसमें जायद में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अखलाकी बाकी की इंतहा पे पहुंचे। नौजवान नस्ल के लिए एक मैसेज है कि हम लोग अखलाकियात से बहुत हट गए। अल्लाह का फजल जो था, इसकी डेफिनेशन बदलने की जरूरत है, आप लोग गलत समझे। अच्छा, शद्दाद के पास, नमरूद के पास और बिलखसूस कारून के पास, कारून का एक खजाना, बड़ी मशहूर बात है ना कि कारून के पास इतना बड़ा खजाना था कि उसकी जो खजानों की चाबियां थी उनको लादने के लिए हजारों ऊंट थे। ऐसी है ना कि मतलब हजारों ऊंट थे जिन पे उसने उसकी चाबियां होती थी खजानों की। मुझे बताइए, उसके पास इतना रुपया था, तो क्या कोई कह सकता है कि उस पे अल्लाह का फजल था? अगर कारून पे अल्लाह का फजल था तो उसके मद्दे मुकाबल जो अल्लाह के औली वली और अल्लाह के पैगंबर थे, क्या उन पे अल्लाह का फजल नहीं था? हमें सोचना होगा कि अल्लाह का फजल। अच्छा, नमरूद पे अल्लाह का फजल था। दुनिया में 4 हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, 2 मुसलमान है और 2 गैर मुस्लिम है, हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये 2 पैगंबर हैं जो मुसलमान गुजरे, जिन्होंने पूरी दुनिया पे मुमलकत किया है। ये है अल्लाह का फजल कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम पर। दोनों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, एक बड़ी सल्तनत, बड़ी फौज, सब कुछ, पूरा जाहो जलाल, ये अल्लाह का फजल है। अब दूसरी तरफ देखिए, 2 हुक्मरान ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की और दोनों गैर मुस्लिम थे। एक नमरूद है और दूसरा है बुख्तो नसर। ये 2 हुक्मरान गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पे बिला शिरकत गैर हुकूमत की है। उस वक्त कोई छोटी छोटी रियासतें नहीं थी, सारी दुनिया पे हुक्मरानी की। अच्छा, मुझे बताइए, जिन्होंने पूरी दुनिया पे, 2 मैंने बताया कि मुस्लिम अंबिया हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं, अल्लाह के फरमुदात को पूरी दुनिया पे नाफिज करने वाले हैं, और 2 लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह के नबियों के साथ जंग लड़ी है, सिर्फ इस वजह से कि तुम अल्लाह का नाम लेते हो और हमारी जो रियाया है उसे भी कहते हो कि इनको छोड़ के अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो लोग जो थे जिनके खजाने भरे हुए थे, जो पूरी दुनिया के हुक्मरान थे, उनके कहने पर हवाएं, वो कहते थे हमारे कहने पे हैं, वो कहते थे कि फिजाएं हमारे, हम कहें तो बारिश होगी, हम कहेंगे तो नहीं बारिश होगी। वो कहते थे ना कि जिंदगी और मौत हमारे हाथ है, यही खुदाई दावा था ना नमरूद का, शदाद का, जिन। अच्छा, क्या उन पे अल्लाह का फजल हो गया था? हम लोग सुनने वाली जो बात है, जो मुझे सफदर हुसैन दोतर साहब ने बताई, उन्होंने कहा कि जिस दीवार पे आप लिखा हुआ देखे ना अल्लाह का फजल, अब आपने इंतजार करना है कि क्या वो अल्लाह का फजल वाली दीवार जो है, अगर तो वो तख्ती लगी रहती है वहां पे, अगर वो साहिब उसमें सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह का फजल है। अगर उसके अंदर आपने हराम की कमाई की अमेजिश कर दिया, और अमेजिश कितनी, यूं मिसाल लीजिए कि आपने पूरा टब भर के रखा है जिसमें 3, 4, 5, 6 मन दूध आता है, टब भरा हुआ है, उसके पास खड़ा होकर एक बच्चा पेशाब करना शुरू कर दे और उसमें सिर्फ चंद चींट, एक छींट उसमें गिर जाए, आप वो दूध पीना पसंद करेंगे? आपके नजदीक नापाक हो गया। अल्लाह के नजदीक वो सारी की सारी कमाई बिल्कुल ऐसी है, बेशक आपने 1 अरब रुपया कमाया और वो आपने हलाल तरीके से कमा ली, उसमें अगर आपने 100 रुपया या 1 पैनी भी अगर आपने नाजायज तरीके से शामिल कर ले तो अल्लाह को वो कमाई पसंद नहीं। अच्छा सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने घर बनाया, हमने चूंकि प्रोग्राम का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है, 20-25 मिनट बोलना होता है, तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह का फजल जो है वो समा सके। मैंने तो सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करना है आज, और अल्लाह के फजल पे हम बात करेंगे जायद में। एक बंदे ने घर बना लिया, जैसी कमाई से भी उसने बनाया, और बाहर लिख दिया अल्लाह का फजल। सफदर हुसैन साहब ने कहा कि जो बंदा जैसी मर्जी कमाई कर ले,
اگر اس نے ناجائز طریقے سے کمائی کر لی ہے, اگر اس نے وہ گھر ناجائز طریقے سے, گاڑی ناجائز طریقے سے, اس کا بزنس ناجائز طریقے سے, جو بھی آسائشیں ہیں زندگی کی, اگر وہ ناجائز ہے تو ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہیں گی. یہ اولیاء سے سبق سیکھا ہم نے, قرآن کریم سے سیکھا, انبیاء سے سیکھا. بہت بڑی بات ہے جو نوجوان نسل کے لیے سیکھنے کی ہے. آج ایک دوست نے بڑی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں سب وائرل ہو یہ, اور اس اداکارہ تک بھی پہنچنا چاہیے جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اریاں, اور اس کے بعد اس نے 2 راتوں میں 2 کروڑ. میری بیٹیاں بھی اس کو سمجھیں کہ اللہ کا فضل یہ نہیں ہوتا پیسے آ جانا, دولت آ جانا, گھر مل جانا, گاڑی مل جانا, یہ اللہ کا فضل نہیں جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ افضال صاحب اللہ انہیں ایک رحمت کرے, افضال چٹو ہمارے اداکار تھے, تماثیل کے مالک تھے. جن لوگوں نے افضال صاحب کو دیکھا, میں نے افضال صاحب کو دیکھا, بڑے خوبصورت انسان تھے. فلم انڈسٹری میں جو خوبصورت ترین لوگ ہوئے ہیں ان میں ایک افضال چٹو تھے. ان کا نام ہی افضال چٹو, افضال احمد. اعجاز بیگ صاحب انہیں جانتے ہیں, میں تو انہیں بہت زیادہ دیکھتا تھا جب آپ کی عمر میں تھا. تو اتنا روپیہ انہوں نے کمایا, اربوں روپیہ کمایا انہوں نے. افضال صاحب کی بات ہو رہی ہے, اداکار افضال صاحب, اربوں روپیہ کمایا انہوں نے. تماثیل ایسا تھیٹر ہے جس پہ وہ جنم کی میری چادر لگا تو پھر کئی سال تک چلتا رہا. اتنا معروف تھیٹر تھا لاہور کا تماثیل. اس میں ڈرامے لگتے تھے, مطلب 24 گھنٹے وہ بیزی رہنے والا تھیٹر. ایک دن ناگا نہیں ہوتا تھا, اتنی انکم تھی ان کی. خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو تھے جب میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. جب وہ ہاسپٹل میں گئے ہیں نا افضال چٹو صاحب, کہاں گیا وہ اربوں روپیہ جو انہوں نے کمایا تھا, کروڑوں روپے کی جائیدادیں, اتنا بڑا تماثیل, یہ وہ کہاں گیا وہ سب کچھ. اتنی بڑی کوٹھی تھی ان کا گھر تھا, 4 کنال پہ گھر, وہ کہاں گیا سب کچھ. جب وہ گئے ہیں ہاسپٹل میں, سمیر یہ وائرل ہوئی ہیں چیزیں اور وہ دکھ دینے والی ہیں. ان کو بیڈ نہیں مل سکا ہاسپٹل کا, وہ انہیں کپڑا ڈال کے فرش پہ لٹایا گیا تھا. اور پھر ان کی جس حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ 1 دن پہلے کی بات ہے نا, کل کی تو بات کر رہا ہوں میں کون سا 1 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ان کی ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں. ابھی آپ لکھیے گوگل پہ افضال احمد اداکار, تو وہ ساری ویڈیوز اور وہ ساری چیز. افضال صاحب زمین پر پڑے, ان کی میت زمین پر پڑی ہے. وہ بندہ جس نے کروڑوں روپے کمائے تھے. اچھا, یہ اگر اللہ کا فضل ہوتا تو اس انجام سے موت آتی کہ ان کو ایک بیڈ نہیں مل سکا. اس نے کہا تھا نا مولانا بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ 2 گز زمین نہ مل سکی کنویں یار میں. تو جس بندے کو 2 گز زمین نہ مل سکے کنویں یار میں, آپ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں. تو دوبارہ بات پہ آتا ہوں جو دھوتڑ صاحب نے بات کی کہ آپ نے آسائشیں تو حاصل کر لی ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے ایسے پیسے کمائے تھے, میں لکھ کے دیتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا جو جس میسج کی وجہ سے آج کا پروگرام شروع کیا. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے 1 ارب کما لیا, آپ نے 50 ارب روپے کما لیے. اوہو, مجھے ایک اور ضمنی بات یاد آ گئی. ہم لوگ ملے جناب پرویز مشرف صاحب سے. سید پرویز مشرف جنرل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, اس وقت چیف ایگزیکٹو بھی تھے, اور پاکستان کے بااختیار صدر تھے, پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی. ہم لوگ ان کے پاس گئے پرویز مشرف صاحب کو ملنے کے لیے. ایوان صدر میں بہت سینئر جرنلسٹ ساتھ تھے, تو میں تو آج بھی جونیئر ہوں, کل بھی جونیئر تھا, ان کے ساتھ ہم بھی گئے. تو جب ملے پرویز مشرف صاحب سے تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا پر اعتماد, اتنی مطلب جسے آپ فرونیت کہہ لیں, یہ جو بھی کہہ لیں, جو ان میں تھا تکبر پرویز مشرف صاحب میں, ان کے علاوہ بہت سارے سیاستدانوں میں ہے, لیکن آج ان پہ پروگرام نہیں ہے اس لیے ان کا ذکر نہیں کرا. جب وہ تشریف لائے, ہم لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں بٹھایا گیا, تو وہ آئے تو ان کا جو وقار یا جو بھی آپ کہیں, میں جسے تکبر کہہ رہا ہوں, ان کی اتنی رونق تھی ان کے چہرے پہ. وہ آئے ہیں اور جیسے انہوں نے ہاتھ ملایا, خیر وہ تشریف فرما ہوئے, انہوں نے سرسری سے ہاتھ پہلے ہم سے ملایا جیسے ملاتے ہیں, تو وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے. بہت سارے جو سوال تھے وہ تو جی حضوری پہ آ گئے, سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ آداب شہنشاہی آتی نہیں, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت جونیئر ہوں, مجھے یہ چیزیں میں نے سیکھی نہیں ہے, یہ والی مجھے نہیں آتے آداب شہنشاہی. تو میں بالکل ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو وہاں پہ جب ان سے گفتگو شروع ہوئی, وہ سرسری سی ایک گفتگو تھی, باقاعدہ انٹرویو کی نشست نہیں تھی, ان کے ساتھ ایک رسمی ملاقات تھی. تو مختلف جو بات کر رہے تھے ہمارے بڑے صحافی, نام اس لیے نہیں لیے کہ چونکہ وہ ملاقات عجیب تھی. تو وہ کہہ رہے تھے سر جب سے آپ آئے ہیں اس ملک میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, سر کمال ہو گیا, یہ ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ سارے سوالات کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں چند سوالات تھے, میں نے پہلے ہی سوال کیا, تو اس کے بعد جنرل صاحب کا رویہ مجھ سے بدل گیا. ابھی وہ زندہ ہے, اللہ انہیں لمبی صحت والی زندگی دی, اور میں نے کلائمیکس کرنا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے. تو جنرل صاحب نے سارے سوال کر رہے تھے, تو میں نے بھی ان سے سوال کر دیا. میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے جب تشریف لائے ہیں, جیسے بھی آپ نے حکومت کو سنبھالا 12 اکتوبر 1999, میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک پرومس کیا تھا, پہلی سپیچ میں آپ نے کہا تھا
کہ 7 نکاتی ایجنڈا ہے، میں اس کی تکمیل کروں گا جس میں احتساب وغیرہ. میں نے کہا جی آپ کے 7 نکاتی ایجنڈے کا کیا بنا، اس پہ کب عمل درآمد شروع ہوگا؟ میں نے یہ سوال کیا. میں نے کہا جنرل صاحب اس 7 نکاتی ایجنڈے پہ کب عمل درآمد شروع ہوگا؟ تو انہوں نے بڑی غصے کے ساتھ میری طرف دیکھا کہ یہاں اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل صاحب جب سے آپ آئے ہیں دودھ کی نہریں یہاں بہ رہی ہیں، جب سے آپ تشریف لائے ہیں K2 کی پہاڑی جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑی ہو گئی ہے، اب ہم 1 نمبر پہ چلیں گے. لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب آپ کے آنے کے بعد K2 کی پہاڑی ماؤنٹ ایورسٹ سے 10 گز اونچی ہو گئی ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے. تو یہ بے وقوف آدمی اس نے کیا سوال کر لیا ہے. میں نے کہا جی آپ آئے تھے جس ایجنڈے پہ جو 7 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اس پہ آپ امپلیمنٹ کب سے کر رہے ہیں، کب ہوگا اس پہ وہ احتساب، وہ چیزیں کب شروع ہوں گی؟ تو انہوں نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ انفارمیشن نہیں ہے نا آپ کے پاس. انہوں نے کہا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ تو 7 نکاتی ایجنڈا پایا تکمیل کو پہنچ گئے، وہ تو مکمل ہو گیا. میں ہکا بکا رہ گیا، ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ آپ نے کس کا احتساب کر لیا، وہ کون سی دودھ کی نہریں بہنے لگی، آپ نے کیا کرنا ہوگا اس پہ، اور اس پہ بات نہیں اب کرنی کیونکہ وہ مکمل ہو چکا ہے. اچھا مجھے جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ چپ رہ، تو کیا بات کر رہا ہے. تو پھر دوبارہ سے شروع ہوا وہ سیشن، اور جنرل صاحب وہ جو مکہ بار بار لہراتے تھے اور وہ ایسے بات کرتے تھے کہ میں مطلب میں یہ کر دوں گا، ایسے بات کر رہے تھے. میں سوچنے لگا، میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اس طاقتور بندے کا انجام دیکھنا چاہوں گا. آج ان کی جب تصویریں وائرل ہوئی ہیں پرویز مشرف صاحب کی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اب وہ کھا بھی کچھ نہیں سکتے، ان کے پاس اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر ہیں. پرویز مشرف صاحب آپ کو پتا نا جو جرنیل جاتا ہے اربوں ڈالر لے کے جاتا ہے. اچھا وہ کہیں گے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، میرے پاس اربوں روپے ہیں، اربوں ڈالر ہیں، یہ جو بھی ہے ان کے پاس اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ کھا پی نہیں سکتے، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، اورل نہیں کچھ ہو سکتا، وہ چاہے پانی کی ایک بوند ایک قطرہ پانی کا نہیں پی سکتے. پرویز مشرف صاحب کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اب وہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں کھا سکتے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب پہ اللہ کا فضل ہوا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، وہ پاکستان کے صدر بنے، وہ چیف ایگزیکٹو بنے، وہ سب کچھ بنے، اربوں خربوں روپیہ کما لیا؟ کیا اللہ کا فضل ہے ان پہ؟ ذرا غور کیجئے، ہم نے اللہ کے فضل کی ڈیفینیشن کیا کی ہے. وہ بندہ جس نے سارے پیسے کمائے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 40 سال کی عمر میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے تو گردے ختم ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز نے اسے کہا، اس نے کہا تمہارا جگر کام نہیں کر رہا. پھر اسے کہا کہ اپنے جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے چائنا چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ. اس نے اپنا گھر بیچا، وہی جس پہ ھذا من فضل اللہ، ھذا من فضل ربی لکھا تھا، وہ اللہ کے فضل والا اس نے گھر بیچا اور چلا گیا گردے کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے، جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے. وہ امریکہ چلا گیا، جہاں بھی گیا کروڑ روپے کا 2 کروڑ روپے کا اس کا خرچہ تھا، اس پہ جو اٹھنے والے خرچے، اس نے 2.5-3 کروڑ کا گھر بیچا اور وہ چلا گیا. اس پہ تو لکھا ہوا تھا اللہ کا فضل. بھائی جس پہ اللہ کا فضل لکھا ہو، جس پہ ھذا من فضل ربی، یاد رکھنا، پوری زندگی یاد رکھنا، اگر وہ حلال کی، میں نے نتیجہ دینا تھا، اگر حلال کی کمائی سے وہ گھر بنا ہے جس پہ ھذا من فضل، وہ قیامت تک نہیں بکے گا، آپ کی نسلیں اس میں آباد رہیں گی. میں نے تو وہ پیڑ اجڑتے ہوئے نہیں دیکھے جو آپ کے بڑوں نے لگائے تھے اور خالص نیت کے ساتھ لگائے تھے، وہ پیڑ نہیں آج تک اجڑے، ان پہ اب بھی پھل آتا ہے، وہ اب بھی سایہ دیتے ہیں. وہ گھر کیسے ویرانے بن سکتے ہیں؟ گھر وہ ویرانے بنے ہیں جو حلال کی کمائی سے نہیں بنے تھے. آپ کے ایک پلیٹ لگا دینے سے ھذا من فضل ربی وہ اللہ کا فضل نہیں ہو جاتا. اور بابا آپ اس میں سے کسی کو عمرہ کروا دیتے ہیں تو اس اللہ کو وہ پیسے پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا نا کہ بہت ساری نمازیں ایسی ہوں گی، میں بہت سارے روزے ایسے ہوں گے، بہت سارے صدقات ایسے ہوں گے جو میں قیامت والے دن تمہارے منہ پہ ماروں گا. وہ کون سے صدقات ہیں، وہ کون سی نمازیں ہیں، وہ کون سے حج ہیں، وہ کون سے عمریں؟ وہ ہیں جن پہ ہم لکھ تو دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتے. اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے جو میں اپنے ہاتھ سے کما لیتا ہوں. اللہ کا فضل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ برکت ڈالتا ہے. پھر میں نے کمایا 1000، اللہ نے اتنا فضل کر دیا، اتنی برکت ڈال دی کہ میری نسلیں اس سے پل جائیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سمیر کلائمیکس کرنا تھا، میں نے آج تک ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے حرام سے پیسے کمائے ہوں اور وہ پھر کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو کے اس نتیجے پر نہ پہنچا ہو کہ فٹ پاتھ پہ اس کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو. میں نے 2 مثالیں دی ہیں آج کے پروگرام میں. افضال صاحب کی مثال دی ہے، خدا کی قسم ان کی تصویریں دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ایک لمحے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، ایک سیٹ سے نکلتا تو دوسرے سیٹ پہ پہنچتا تھا، دوسرے سیٹ سے نکلتا تھا تیسرے سیٹ. اتنا مصروف آدمی، اتنا روپیہ کمایا، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر لی، بڑا ایک تھیٹر بنا لیا، اور انجام کیا ہوا کہ جب فوت پیسے کہاں گئے سارے؟ ذرا غور تو کرو اس بات پہ. افضال صاحب کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی جب وہ گئے ہیں، ہمایوں قریشی صاحب کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، رنگیلا صاحب نے اتنے پیسے کمائے. ایک اداکار اسٹیج کی اداکار سے بات شروع ہوئی ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کما لی. اور بابا میں 50 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں ان اداکاروں کی. جب ان کا علاج ہونے کی
बारी आई उनकी जेब में पूरी कौड़ी नहीं थी और सरकार से अपील की, पूरी कौम से अपील की। मेहंदी हसन खान साहब को आप लें, पूरी जिंदगी खान साहब ने उन पे लोग हजारों रुपए निछावर करते थे, एक रात में लाखों रुपए निछावर करते थे। मेहंदी हसन खान साहब का अंजाम ये हुआ कि बेटे भीख मांगा करते थे आसिफ वगैरह कि खान साहब का इलाज करवाना है, पैसे दे। हुकूमत ने बार बार पैसे दिए। तो बाबा ये अल्लाह का फजल है, आपको शोहरत मिल गई, आप शोहरत की बुलंदियों पे चले जाएंगे। मेहंदी हसन खान साहब जैसी किसी को शोहरत मिल सकती है, हुमायूं कुरैशी जैसी किसी को शोहरत मिल सकती है, रंगीला साहब जैसी किसी को शोहरत मिल सकती है। तो मेरे और आपके लिए एक जाए इबरत है, एक मुकाम है, एक मैसेज है। याद रखिएगा, आप पैसा तो कमा लेंगे जिस्म बेच के, दूसरे के साथ दगा करके, जैसे मर्जी आप पैसा कमाएं, लेकिन उसे अल्लाह का फजल ना कहें, अल्लाह इससे नाराज होता है। अल्लाह का फजल वही होता है 10 रुपए आप हलाल की कमाई अपने हाथ की मुशक्कत से कमा के लाएं, फिर आप अपने बच्चे के मुंह में निवाला डालें और आपसे कोई पूछे कि अब तुम्हारे बच्चों ने रोटी खा लिया, तो आप कहें कि अल्लाह का फजल है, उन्होंने खा ली है। ये है अल्लाह का फजल। समीर, हम जो गाड़ियों के पीछे भागने वाले लोग हैं, स्टेटस को का शिकार लोग हैं, पता नहीं हम अल्लाह का फजल किसे समझ बैठे हैं। अगर ये अल्लाह का फजल होता तो इन सब लोगों की मौतें फुटपाथों पर ना होती। अगर अल्लाह का फजल होता तो परवेज मुशर्रफ जो है वो पानी का एक घूंट तो पी लेते। उस पर अल्लाह का फजल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। आप जिस रोज अल्लाह के फजल को समझ गए, याद रखिएगा आपकी मौत आसान हो जाएगी। जिसकी जिंदगी आसान है और जिसकी मौत आसान है, समझ लो उस पर अल्लाह का फजल है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।